میں جو سیدہ کی شان بیان کرنے لگا ہوں نا، حضور کی بیٹی ہیں، حضرت مولا علی حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو بہت قیمتی جہیز دیا تھا، اپنے داماد کے لیے ایک سونے کا تاج بنوایا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد حضرت مولا علی گھر آئے، توجہ کیجئے گا، آ کے نا سارا واقعہ فاطمہ الزہرا کو سنایا۔ اب سیدہ کے دل میں آیا، علی مجھے سنا رہے ہیں، شاید علی کے دل میں آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز دیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا معمولی سا تھوڑا سا جہیز لائی۔ تو سیدہ کے دل میں آیا کہ شاید علی کے دل میں یہ ہے کہ ادھر اتنا قیمتی جہیز، اتنا قیمتی تاج پہنایا گیا، تو سید الانبیاء نے تو اپنے داماد کو اتنا قیمتی تاج نہیں پہنایا، اتنا قیمتی جہیز نہیں دیا۔ اب وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، سیدہ کا وصال ہو گیا۔ تو ایک دن مولا مشکل کشا نے خواب دیکھا۔ حضرت مولا مشکل کشا نے خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ جنت اہل معاشر سیدہ فاطمہ الزہرا ممبر پہ بیٹھی ہیں، سیدہ ممبر پہ بیٹھی ہیں، اور عورتیں سونے کے ہیرے جواہرات کے تھال لے کے کھڑی ہیں، عورتیں خادمہ بن کے کھڑی ہیں۔ ان میں ایک وہ بھی لڑکی تھی جو حضرت سلیمان کی بیٹی تھی۔ مولا علی اگے بڑھے، فرمایا فاطمہ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی کون ہے جو آج تیری خادمہ بن کے کھڑی ہے، ہیرے جواہرات کا تھال لے کے کھڑی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا علی، علی یہ وہی لڑکی ہے، یہ وہی لڑکی ہے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جس کے بارے میرے بابا سے سنا تھا۔ یہ قیمتی جہیز لے کے آئی تھی، یہ تاج لے کے آئی تھی، دیکھ ذرا آج میرے سامنے ہیرے جواہرات کا تھال لے کے کھڑی ہے۔ یہ شان ہے سیدہ کی۔ اور میرے مصطفیٰ نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا تھا، ہم نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آج آخرت میں وہی ہماری خدمت کے لیے کھڑی ہے۔ آؤ ذرا آگے چلو، سیدہ کا مقام میں کیا کیا بیان کروں۔ آج چونکہ یوم وصال کا دن تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، سیدہ سے محبت کرنے والے ہو، تو حضرات گرامی قدر سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان دیکھیے گا۔ ایک وقت آیا، حضرت عثمان غنی ذو النورین حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں سونے میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے قبول فرما لی، فرمایا چلو صحابہ عثمان کے گھر میں دعوت ہے، عثمان کے گھر میں دعوت ہے۔ اب سارے صحابہ چل پڑے، حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے ہیں، حضور قدم اٹھاتے ہیں، 1 2 3 4 حضور کے قدم گنتے چلے جا رہے ہیں۔ اجے بھی تو سارے نہیں بولتے جے، تو اڈی مرضی جے قسم چوکتے آئے جے تو پھر میں کچھ نہیں کہندا، باقی تو اونچی بولنا ہے۔ حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے نے،
حضور دے قدم گندے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان ایک ہی کرنا پہ ہیں۔ عرض کر دینے سونیا میری خواہش ہے، سونیا جننے قدم تساں چل کے میرے گھر جاؤ انہیں میں غلام آزاد کراں، انہیں میں غلام آزاد کراں۔ دعوت ہو گئی۔ حضرت مولا مشکل کشا سوچ دے پہنے کہ میرے برا عثمان نے کڈی شاندار دعوت کی تھی ہے، ایک ایک قدم دے ہوتے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے۔ حضرت مولا علی گھر آ گئے، پریشان بیٹھے نے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ویکھیا میرے سرتاج پریشان نے، پوچھیا علی پریشان کیوں جے؟ مولا علی فرمان لگے میرے بھرا عثمان نے اج دعوت کیتی ہے، ایڈی شاندار دعوت، میرا دل کردا ہے میں بھی دعوت کراں پر ظاہری اسباب نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا میرے سرتاج جاؤ تساں بھی دعوت دے آؤ نا۔ حضرت مولا علی اٹھ پے، خرامہ خرامہ آندے پہنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پہنچے تے آ کے عرض کر دینے سونے میں بھی دوڑی دعوت کرنا چاہنا وا۔ میرے مصطفیٰ نے قبول فرما لیا، فرمایا میرے صحابہ اٹھو علی دے گھر دعوت چلیے۔ صحابہ ٹر پہ تے جس وقت گھر پہنچے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سجدے سے سر رکھیا، آپ نے سجدے سے سر رکھیا، اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی یا اللہ اج اپنے حبیب دی بیٹی دی لاج رکھ لئی۔ سیدہ سجدے وچ سر رکھیا ہے، رو رو کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دیا نے یا اللہ میں دعوت دے دیتی ہے، گھر وچ کھان نو کچھ بھی نہیں دا، یا اللہ انتظام تو کرنا ہے، لاج تو رکھنی ہے۔ سیدہ نے سجدے وچ سر رکھیا، رو کے اللہ دی بارگاہ چرچ پیاں کر دیاں نے تے اللہ پاک نے حکم دیتا جبریل چھیتی جا جنت چو کھانے لے جا تے ہانڈی دے وچ رکھیا۔ سیدہ نے دیکھا کہ ہانڈی کھانے نال بھر گئی ہے، کھانا پا پا کے جدو بھیجیا صحابہ بھی کھا رہے نے، حضور بھی تناول فرما رہے نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابیو اے جان دے ہو کھانا کتھوں آیا ہے؟ فرمایا ایک کھانا اللہ نے جنت چو بھیجیا ہے۔ اور خوش ہو گئے، دعوت ہو گئی، حضور واپس جان لگے۔ سیدہ نے پھر سجدے چے سر رکھیا، عرض کی تھی یا اللہ عثمان نے ایک ایک قدم دے ہوتے ایک ایک غلام آزاد کیتا سی، یا اللہ ان میری لاج رکھ، حضور دے ایک ایک قدم دے ہوتے حضور دا گناہگار امتی دوزخ جو تو آزاد فرما رہے۔ سجدے چ دعا ہو رہی ہے، ادھر دریائے رحمت جوش سے آیا، جبرائیل امین آ گئے، آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ پاک توانو سلام بھی کہندا ہے اور نالے فرما رہا ہے کہ سونیا تیری بیٹی فاطمہ الزہرا دی دعا دے صدقے نال تواڈے ایک ایک قدم دے اوتے اللہ پاک نے تواڈے امت دے ایک ایک ہزار گناہگار نو جہنم تو آزاد کر چھڑیا ہے۔ یہ سیدہ کا مقام تھا۔